یہ بتائیے گا، نواز شریف صاحب کی استدعا منظور ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ خود میرٹ پر اب العزیزیہ کیس کا فیصلہ کرے گا، تو جو احتساب عدالت میں جانا تھا مرحلہ، یعنی جو نیب نے استدعا کی تھی، تو آپ کے خیال میں اب یہ کیس ریمانڈ بیک اگر ہو جاتا، دوبارہ ٹرائل ہوتا، پھر اس کا فیصلہ دوبارہ آتا، تو نواز شریف اس دوبارہ ٹرائل اور دوبارہ فیصلے آنے سے اب وہ بچ گئے ہیں؟ اب آپ کو لگتا ہے ممکنہ طور پر یہ فیصلہ جلدی ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز کمپیئر ٹو احتساب عدالت؟ یا دیکھیں، مسلم لیگ نون کی یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ بالکل حق بجانب ہے، اور بجا ہے نا کہ ایک ہائر کورٹ جس کے پاس یہ کیس آیا ہوا ہے وہی اس کو سنے، بجائے اس کے آپ ریمانڈ کریں اور ٹائم اور ضائع ہو، حکومت کا بھی، وکلاء کا بھی، عدالتوں کا بھی اور کلائنٹ کا بھی۔ تو میرے خیال میں یہ جسٹیفائیڈ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ میرٹ کے اوپر خود ہی اس کو سنیں اور خود اس کا فیصلہ کریں، تو یہ تو بات ٹھیک ہو گئی۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ان کو اپنی پرائم منسٹر شپ سے ہٹایا گیا، ان کے 130 پیشیاں ہوئیں 100 دنوں کے اندر، اور اجلت میں ان کے خلاف فیصلے دیے گئے، تو اب اگر عدالتیں ان کو انصاف دے رہی ہیں تو یہ تو ایک خوشائند بات ہے، سب کو اس کے اوپر میرے خیال ہے سیٹسفائی ہونا چاہیے۔ تو آئی کین اشور یو کہ یہ جو انتخابات کی بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، ساری پارٹیاں ایگری کر رہی ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، اور آج بھی ہمارے صدر مسلم لیگ پنجاب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایک دن کے لیے بھی ڈیلے کرتے، لیکن جو فضل الرحمان صاحب بات کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، انہوں نے کچھ تکالیف کا ذکر کیا جو بالکل بجا ہے، یعنی اگر فروری میں الیکشن ہوں گے تو ناردرن ایریاز میں اور جو برف پوش پہاڑوں کے اندر لوگ رہتے ہیں وہاں پرابلمز تو ہوں گے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پرابلمز ہوں گے۔ نمبر 2 جو ٹیررزم کا ڈر ہے اس کے اوپر بھی یہ بجا اپنی آبزرویشن ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن اس کی وجہ سے رکنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان ڈیفیکلٹیز کو دور کیسے کیا جائے۔ تو آئی ایشور یو کہ دیکھیں ہمیں آگے چلنا ہے، ملک کے مفاد میں وقت پہ الیکشن ہو، اور ہمیں یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ سب کو انصاف ملنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو جو زیادتیاں ہوئیں ابھی اس کا ازالہ ہو رہا ہے، اور ابھی ان کو لاڈلا کہنا یا وہ کہنا میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ ہم پیپل پارٹی کے لیے دعا گو ہیں، وہ اپنی ایفرٹ کریں، وہ آگے آئیں، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ پنجاب کے اندر اور ملک کے اندر جو مقام پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، یا جو سٹیچر آج پاکستان کی جو پولیٹیکل فضا ہے اس کے اندر میاں نواز شریف کا ہے، وہ اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ سینیٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ باقی جو کیسز ہیں، فلیگ شپ کیس ہو گیا، ایون فیلڈ کیس ہو گیا، اس سے تو ریلیف مل گیا ہے، بریت ہو گئی ایون فیلڈ میں، العزیزیہ سے آپ کو کب تک ریلیف مل سکتا ہے؟ العزیزیہ کے اندر میرٹ کے اوپر جب فیصلہ ہوگا تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یا جو لا سے آشنائی رکھتے ہیں ان کو تو ذرا برابر بھی شک نہیں کہ اس میں نواز شریف کی پرسنل انوالومنٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جو JIT نے پوری رپورٹ تیار کی تھی، آج میں ہائی کورٹ میں تھا اور وہ میں سن رہا تھا دلائل کہ وہ JIT کے وہ پیرے پڑھ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے وہ وکیل، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی تو انوالومنٹ کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں وی لیو اٹ ٹو دی آنریبل کورٹ اینڈ دی ججز ٹو ڈو جسٹس، اور میرٹ کے اوپر فیصلہ دیں۔ جو فیصلہ ہماری پسند کا ہوتا ہے ہم لوگ اس کے اوپر تو بغلے بجاتے ہیں۔ جب اجلت کے اندر نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں، ہتھ کڑیاں لگیں، جیل میں چلے گئے اور ان کو اتنی لمبی سزا ہو گئی، پھر اس جج نے بھی مان لیا، وہ تو سب ٹھیک تھا۔ آج اگر عدالتیں ایبسولوٹلی جسٹس کرنا چاہتی ہیں اور فیئر ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں عدالت کے اندر اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں، تو عدالتیں آزاد ہیں۔ آئی ایم شیور کہ وہ جو فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہوگا، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف سرخ رو ہوں گے، اور ان کی پذیرائی ہے پورے ملک میں بلکہ خطے کے اندر، بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جس طریقے سے میاں نواز شریف کے سعودی عربیہ، مڈل ایسٹرن کنٹری، UAE، چائنا، یورپین یونین اور ان ممالک ساروں کے ساتھ تعلقات مجھے ذرا نااہلی سے جڑا معاملہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں ایک لارجر پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ خوشائند ہوگا کہ اگر ان کے حق میں لوگ ان کو بہتر سمجھیں اور ان کو ووٹ دیں،
لیکن آگے وہی آنا چاہیے جس کو ووٹ ملے گا. اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی حکومت کو چلانا کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے. میرے خیال میں دوڑ کے آگے آنے کی خواہش بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس یا تو 2/3 میجارٹی ہو یا کم از کم سمپل میجارٹی ہو تاکہ آپ بلیک میں آواز آ رہی ہے میری؟ سینیٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا مجھے یہ نااہلی والا معاملہ بتا دیں کہ یہ جو ایکٹ آپ لوگوں نے پاس کیا تھا، ترمیم کی تھی، جس میں یہ تھا کہ جی 5 سال اگر پورے ہو گئے نااہلی کو تو وہ نااہلی خود الیکشن ایکٹ جو پاس ہوا تھا اس میں ترمیم ہوئی تھی، تو 5 سال اگر نااہلی کے پورے ہو گئے ہیں تو وہ از خود ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کل کو یہ تلوار بھی آپ لوگوں کے سر پہ لٹک رہی کہ اس بات کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ 5 رکنی بینچ نے نااہلی کا فیصلہ دیا تھا، تو ظاہر اس اوپر والا بینچ ہی درکار ہوگا، لارجر بینچ ہی درکار ہوگا کہ وہ اس کے سٹیٹس کو ختم کرے. بہت سارے قانونی ماہرین کی رائے ہے، آپ اس اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اتفاق رائے سے کرنا یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایکٹ پاس ہوا جس کے تحت یہ کہا کہ 5 سال کی نااہلی ہوگی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی ایبسولوٹلی ان کی اہلیت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا. لیکن اگر اپوننٹس جو ہیں ان کا یہ حق ہے، وہ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں لارجر بینک میں تو کریں. ہمیں امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں اس کا کس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے؟ یہ جو آپ لوگ ایکٹ لائے تھے اس طرح کی کسی بھی قانونی جواز پیش کرنے کے لیے آئینی ترمیم لانی تھی، تبدیلی کرنے کے لیے کسی بھی قانون میں. دیکھیں بیوی، اس میں نہ آپ نہ میں اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی کو ورڈکٹ دیں. یہ بھی آپ کو آئین کے ماہرین جو ہیں وہ عدالتوں میں، اب یہ رواج بن گیا ہے کہ کیس عدالت میں چل رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اپنا ازیوم کر لیتے ہیں اور اسپیکولیٹو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ایسے ہو گیا. میرے خیال میں عدالت میں کوئی چیلنج کرتا ہے تو عدالتیں ہماری جو ہیں وہ اہل ہیں، وہ سمجھ والے لوگ ہیں، ججز ہمارے کمپیٹنٹ ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے اور جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو منظور ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب، اب مولانا صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، اتحاد